الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اشرف المجالس میں اشرف الکتب جو اشرف الرسل کے اوپر اشرف الملائکہ کے ذریعے اشرف الشہور میں اشرف البلاد میں اشرف الالسنہ میں نازل ہونے والی قرآن مجید کی مجلس میں ہم سب لوگ شریک ہیں. یہ توفیق خداوندی ہے، تائید غیبی ہے. یہ ہمارا اپنا انتخاب نہیں بلکہ اللہ کا انتخاب ہے. ہماری سعادت مندی ہے. میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ ملائکہ کی آسمان کے اوپر کوئی مجلس ہو رہی تھی، اس کا ایک شعبہ، اس کی ایک قسط اللہ پاک نے مسجد بلال میں بھی نازل فرمائی. جی نہیں بھر رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے. قاری معاذ سلمہ بالکل جب کہہ رہے تھے حسبک، یعنی وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میرے لیے کافی نہیں ہے، حسبی نہیں حسبک. آپ کے امتحان کے لیے اتنی مقدار کافی ہے، میرے لیے کافی نہیں ہے. سب سے پہلے نمبر پر میں ان حفاظ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو، ان کے دادا دادی، نانا نانی، متعلقین کو، ان کے حضرات اساتذہ کرام کو، اور ہمارے مسجد بلال کے بانیان اور سرپرست کو. اللہ پاک سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. حضرت قاری صاحب کا میں ممنون ہوں کہ مجھے ایسی مبارک مجلس میں حاضری کے لیے موقع عنایت کیا. دنیا کے 210 ممالک میں 8 ارب آبادی ہے. اس دنیا میں 8 بڑے بڑے مذہب ہیں. چھوٹے چھوٹے مذاہب تو کئی ہیں، سینکڑوں ہیں. ان 8 مذاہب میں دنیا میں کسی کے پاس اپنی مذہبی کتاب، ریلیجیس بک، اپنا دھرم شاستر محفوظ نہیں ہے. وہ فقط اور فقط امت مسلمہ کے پاس محفوظ ہے. اور محفوظ ہی نہیں، فلاں آیت کہاں نازل ہوئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یہ آیت شریفہ خانہ کعبہ میں نازل ہوئی. الیوم اکملت عرفات میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی، کون سی تاریخ تھی، کون سا وقت تھا، تاریخ وار کے ساتھ، اور اس کا پس منظر کیا تھا، پورو بھومی کا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا اس آیت کے نزول کا. یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں.
پھر دنیا میں کسی مذہبی کتاب کے حافظ بھی نہیں. اسلامک اسٹڈیز آف نارتھ امریکہ، اس کی ایک رپورٹ آئی تھی کئی سالوں پہلے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حفاظ کی تعداد دنیا میں 13 ملین، 1 کروڑ 30 لاکھ. میں سمجھتا ہوں اس کے درمیان لمبا عرصہ گزرا ہے، یقیناً 1.5 کروڑ کی تعداد ہو چکی ہوگی. دنیا میں جتنے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ سب ظنی ہیں، موہوم ہیں، زیر تجربہ، انڈر ایکسپیرینس، اپ گریڈ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن قرآن مجید کا ایک ایک حرف قطعی، پکا، سچا، اس میں کوئی اپ گریڈ اور اپڈیٹنگ کی ضرورت نہیں. اپ گریڈ کا مطلب یہ کہ کل تک ناقص تھا، اب آج ذرا ترقی کر رہے ہیں. یہ پہلے دن سے اپنی انتہا کے اوپر ہے. ایسا قرآن مجید اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. ہمارے ناپاک ہاتھ اس قابل نہیں تھے، ہماری گنہگار آنکھیں اس قابل نہیں تھی کہ ہم قرآن مجید کو چھوتے اور پڑھتے اور دیکھتے. بس یہ اللہ کی ستاری ہے. اللہ آخرت میں بھی ستاری فرمائے، غفاری کا معاملہ فرمائے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں پوری دنیا کی دولت، دنیا بھر کی دولت جہیز میں نکاح میں دوں گا، اگر اس نے قرآن مجید دے دیا تو وہ قسم میں حانف نہیں ہوگا، قسم پوری ہو جائے گی. اس وقت مجمع میں 2 قسم کے لوگ موجود ہیں، ایک حفاظ اور ایک غیر حفاظ. 12 نہیں بجیں گے انشاءاللہ، جی، یعنی رات کے 12 نہیں بجیں گے. دن کے 12 تو ہو ہی چکے ہیں، آج کی تاریخ کے 12 نہیں بجیں گے. وہ رات میں ہوتی ہے تاریخ ختم. دو قسم کے لوگ ہیں، حفاظ اور غیر حفاظ. حفاظ کے لیے 2 باتیں عرض کرنی ہے اور عمومی مجمع کے لیے 2 باتیں عرض کرنی ہے. یہ حفاظ اشراف امت ہے. آج کی ہماری زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں VIP. یہ VIP لوگ ہیں، ویری امپورٹنٹ پرسن، اشراف امت. میں نے فقط ترجمہ کیا، لقب تو اوپر سے ملا ہے. یہ اشراف امت ہے. قرآن مجید کا حافظ بننا الگ چیز ہے اور حافظ بنے رہنا الگ چیز ہے. پہلوان بننا الگ چیز، اس کے لیے 6 مہینے 1 سال کے لیے اکھاڑے میں جا کر پہلوان بن جائے گا، لیکن پہلوان بنے رہنے کے لیے ہمیشہ اکھاڑے میں جانا پڑے گا، ورزش کرنی پڑے گی. تو حافظ بننے کے لیے 2-3 سال چاہیے اور حافظ بنے رہنے کے لیے پوری زندگی قرآن مجید سے تعلق. حافظ بننا فرض نہیں ہے، لیکن حافظ بننے کے بعد اس کی حفاظت یہ ضروری ہے. اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بہت مؤثر، بڑا قوی ذریعہ تراویح ہے. میری طلبہ عزیز سے، حفاظ کرام سے، چاہے آج حافظ بنے ہوں، چاہے ماضی میں حافظ بنے ہوں، جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، حفاظ کرام سے میری درخواست ہے کہ تراویح کو نہ چھوڑیں. 1 سال اگر تراویح ناغا کر دی، دوسرے سال پاؤں بھاری ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی بہانہ، یا تو جماعت میں چلے جائیں گے، اندر وہ چور چھپا ہوا ہوگا،
اس لیے تراویح کو نہ چھوڑیں. تراویح سنانا، محراب سنانا، خارج صلاۃ میں 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ طاقتور ہے. قرآن مجید جمانے کے لیے کئی مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے. تو تراویح ایک ایسی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشراف امت کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے. آپ نے مؤکد انداز میں تراویح کی نماز کو 20 رکعت تراویح مؤکد اور منظم طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا. دور نبوی سے جاری تھی، لیکن اس میں جو تاکید آئی ہے، سرکاری ایک نامہ آپ نے روانہ کر کے اعلان کر کے سرکاری اعلان کے ذریعے اس کو بہت مؤکد بنا دیا. سب سے پہلی مسجد نبوی میں مکمل قرآن مجید کی تراویح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خصوصیتیں ہیں. ایک تو آپ کو جناب نبی پاک علیہ السلام نے اقرأہم، سب سے بڑے قاری، صدر شعبہ، صدر القراء کا گویا لقب دیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دوسرے نمبر پر مسجد نبوی میں سب سے پہلے مکمل تراویح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور تیسری خصوصیت، جناب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مجھے سورہ بینہ سناؤ. جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ ابی بن کعب سے سورہ بینہ سنو. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اور سمانی رکھتی ہو، میرے پروردگار نے میرا نام لے کر کہا، میرا نام لیا؟ تو فرمایا کہ ہاں. خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو اچھل پڑے، بہنے لگے آنسو. پھر انہوں نے سورہ بینہ سنائی. یہ 3 خصوصیات آپ کی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ تراویح کو نہ چھوڑیں. دوسرے نمبر پر 20 رکعت تراویح پڑھائیں. 8-12 والی ترتیب نے بہت نقصان پہنچایا ہے. رہا ہے کہ جگہ نہیں ملتی ہے، مسجدیں اتنی زیادہ نہیں، حفاظ الحمدللہ بکثرت. امت مسلمہ کے دوسرے شعبوں میں تنزلی آ رہی ہے، لیکن تکمیل حفظ کا جو شعبہ ہے، حافظ بننے کا جو شعبہ ہے، اس میں ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ بھی ایک قرآن مجید کا معجزہ ہے. تو 20 رکعت پڑھائیں. جگہ نہ ملے قریب میں تو آپ کو دور جانا پڑے تو دور جائیں. قربانی دینی پڑے گی تھوڑی وطن کو چھوڑ کر، پکوان اور پکوڑوں کو چھوڑ کر تھوڑی سی دور جا کر قربانی دینی پڑے تو دیجیے، لیکن 20 رکعت پڑھائیے. چاہے چھوٹی مسجد میں پڑھائیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے مسجد کے کمروں میں، مدرسے کے کمروں میں، کلاسز میں، یا کسی مکان میں چند آدمی جمع ہو جائیں، فرض نماز مسجد میں ادا ہو، پھر بعد میں تراویح کے لیے باہر آ جائیں اور وہاں پر 20 رکعت سنائیں. ہاں کوئی شکل نہ بنتی ہو تو تلافی کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے 8-12 لیکن غیر متعین، کون پہلے پڑھائے گا کون بعد میں پڑھائے گا متعین نہیں. بر وقت امام وقت مصلی پر پہنچ کر یہ کہے کہ آپ پہلے پڑھائیے، یا آج آپ پہلے پڑھائیے، یا پہلے ان کو 4 رکعت دی، بعد والی 4 ان کو دی، پھر بعد والی ان کو، اس طرح الگ الگ کر کے تبدیل کر تو پھر تلافی ہو جائے گی. یعنی یاد کرتے وقت معلوم نہیں کہ مجھے کون سی پڑھانی ہے، میری باری کون سی آئے گی، یہ نہیں معلوم. دوسری صورت یہ ہے تراویح کی دعا کے بعد فوراً 2-4 مصلی کو لے کر آپ الگ ہو جائیے، اور وہ جو 8 پڑھائی تھی اب جو 12 کی مقدار آپ نے تراویح میں نہیں پڑھائی وہ نفل نماز میں سنا دیجیے. کئی جگہوں پر حفاظ کو دیکھا کہ الحمدللہ دعا ہوتے ہی فوراً ڈھونڈتے وہ حافظ صاحب کہاں گئے، تو کہا کہ وہ اپنی 12 رکعت کی مقدار سنا رہے ہیں. یہ صورت ہے.
बहरहाल 20 रकात पढ़ानी है, किसी भी तरीक पर 20 रकात पढ़ाइए। दूसरे नंबर पर रफ्तार, स्पीड कैसी होनी चाहिए। उमूमन तेज रफ्तारी यानी फास्ट तरावी पढ़ाने को लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमें हमारे असातिज़ा ने जिस अंदाज से पढ़ाया है, हमें अपने मकाम पर अपनी मस्जिदों के मुसल्लियों का ज़हन बनाना होगा कि फ़र्क पड़ता है 5-10 मिनट का, 10 से ज़्यादा मिनट का फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए। उमूमन ये देखा गया देख के कहाँ पर तरावी जल्दी होती है, अपने मोहल्ले की मस्जिद को छोड़कर वहाँ चले जाते हैं 5-10 मिनट के लिए। मेरी हमारे अवाम से भी आजिज़ाना गुजारिश है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम अपने हुफ़ाज़ की हौसला अफजाई करें। 5-10 मिनट की खातिर अपनी मस्जिद को वीरान करना, दूसरी जगह पर चले जाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आज से कुछ साल पहले हजरत मौलाना इब्राहिम पटनी साहब दामत बरकातुहुम ने मदारिस का दौरा किया था, खुतूत लिखे थे और उसमें तरावीह के उन्वान पर और खुसूसी तौर पर रफ्तार के सिलसिले में, तरावीह की स्पीड के सिलसिले में उन्होंने बातें जिक्र फरमाई थी और मुज़ाकरे फरमाए थे। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम भी ये शिकायत फरमाते हैं कि ये अजीब मामला हो चुका है, लोग तलाश करते हैं, रिसर्च करते हैं कौन सी मस्जिद में जल्दी तरावीह होती है। हज़रत मौलाना फरीद साहब गोदरवी दामत बरकातुहुम ये फरमा रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी ये रमज़ान के महीने में मस्जिद में अल्लाह की कुरान की गुस्ताखी है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है, इतनी तेज़ रफ्तारी से कुरान सुनाना। फिर नाम दिए जाते हैं कि ये एक्सप्रेस है, ये फ्रंटियर मेल है, ये राजधानी है, फलां है, इस तरह के अल्फाज दिए जाते हैं तेज पढ़ने वालों को, बिल्कुल मुनासिब नहीं। मस्जिद बिलाल का अल्लाह ने एक ख़ास मकाम रखा है, यहाँ का एक ख़ास मैसेज और पैगाम है। कुरान मजीद की सही मातदिल रफ्तार से तिलावत, ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बिलाल की पहचान है, आप उस पहचान को हाथ से न छोड़ें। हाँ, मुक्तदियों की रियायत की जा सकती है दूसरे उमूर में, मसलन 4 रकात के बाद जो तरवीहा होता है, बैठने की जो मिकदार है वो असल मसनून मिकदार तो 4 रकात की मिकदार है, जितनी देर में 4 रकात हुई उतनी देर के लिए बैठना, लेकिन उसमें आप गुंजाइश है इख्तिसार कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठे और फिर खड़े हो जाएं। इसी तरह पढ़ने में बजाय तदवीरन पढ़ने के, नमाजों में जो किरात की जाती है वो तदवीरन होती है, तरावीह में हजरन पढ़िए, मुदूद में एतदाल का लिहाज रहे। रुकू सजदे की तस्बीहात में अदना सुन्नत 3 तस्बीह है, तो 3 तस्बीह इत्मीनान के साथ आप पढ़िए। ठीक है 5 और 7 उसके बजाय आप 3 का इंतखाब करें, लेकिन इत्मीनान से, बहुत तेजी के साथ नहीं। सना और दुरूद शरीफ को हरगिज नहीं छोड़ना है। दुरूद शरीफ सुन्नत है, सुन्नत मौक्कदा है, और इमाम शाफी अलैहि रहमा के नज़दीक दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, दुरूद शरीफ छूटने न पाए। कई हाफिजों को देखा गया, ऐसा लगता है कि फ़कत अत्तहियात के ऊपर सलाम फेर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। सना भी छूटने न पाए, अल्लाहु अकबर कहते ही फौरन अल्हम्दु शरीफ शुरू कर देना, और अल्हम्दु शरीफ को एक सांस में पढ़ना ये कोई कमाल की बात नहीं है। और सेहत तजवीज़ उसका ख्याल लिहाज मुकम्मल हो, इसलिए कि अल्लाह पाक ने तजवीज़ का अम्र
اپنے حبیب کو جناب نبی پاک علیہ السلام کو امر فرمایا، معمول بنایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھنا اللہ نے اپنے نبی کو امر فرمایا، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، ورنہ غلط معنی ہو جائے گا۔ غلط معنی ہی نہیں، کبھی ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حفاظ کرام سے مجھے یہ دو بات عرض کرنی تھی، اور عمومی مجمع سے دوسری دو بات عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کے حقوق، التبیان فی آداب حملۃ القرآن، اور اس طرح دوسری کتب میں کئی حقوق قرآن مجید مذکور ہیں۔ ان میں سے آج کی مجلس میں مجھے دو قرآن مجید کے حق کو بیان کرنا ہے۔ یہ آج کا زمانہ حقوق کا زمانہ ہے، ہیومن رائٹ، وومن رائٹ، اینیمل رائٹ، فلاں رائٹ۔ تو قرآن مجید کے بھی کوئی رائٹ اور حقوق ہے، اس کا لحاظ ہو۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اپنے روزانہ کے یومیہ 10-15 جو معمولات ہیں، سونا، جاگنا، کھانا پینا، کھیت میں دکان میں ملازمت پر جانا آنا، کپڑے پہننا بدلنا، وضو غسل، اس طرح کے جو 10-15 کام روزانہ ہم کرتے ہیں، ان میں یہ ایک کام کو شامل کیا جائے، داخل کیا جائے، تلاوت قرآن کو۔ اور میری عاجزانہ درخواست ہے، ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد ہو تو بہت اچھا، کم از کم فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کا معمول بنایا جائے۔ 2-4 اللہ کے ایسے بندے عاشقین قرآن، قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر قرآن مجید پڑھنا شروع کریں۔ عربوں کا ذوق دیکھا گیا تلاوت قرآن کے سلسلے میں۔ جماعت میں 3 منٹ 4 منٹ کی تاخیر ہے، 4 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی ہے، لیکن بوڑھا آدمی دن سے چلا نہیں جا رہا ہے، وہ بھی حرم میں قرآن مجید آ کر اٹھا کر وہ پڑھتا ہے، اور پھر 2 منٹ کے بعد پھر قرآن مجید کو رکھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور ہمارا آدمی اسلامیہ میں ہند 10 منٹ کی دیر ہے ابھی، لیکن پھر بھی قرآن مجید لے کر نہیں بیٹھتے۔ عالم کفر کا عالم اسلام کے اوپر بہت حملے ہوئے ہیں، کفر نے اسلام کے اوپر بہت حملے کیے ہیں، لیکن اس صدی کا سب سے بڑا حملہ کون تھا؟ سب سے بڑا وار، یا سب سے بڑا وار کہہ لو، یہ ماخوذ ہے، وار ہی سے ماخوذ ہے وار۔ تو سب سے بڑا حملہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا حملہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن جناب نبی پاک علیہ السلام اور قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، FRI درج کروائیں گے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ کئی گھرانے مل جائیں گے، ہفتوں تک فجر کی نماز کا نور گھر میں داخل نہیں ہو پاتا، فجر کی اذان ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، مہینوں تک قرآن مجید مکانوں میں نہیں کھلتا ہے۔ قرآن مجید کل ہمارے خلاف FRI درج کروائے گا۔ مفسرین نے دونوں تفصیل لکھی ہے، یا تو اسی دنیا میں اللہ پاک سے اللہ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکایت کی کہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ یہ ہجر قرآن، یہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ آج کا زمانہ مشینی دور ہے۔ پہلے جو وقت کھانا پکانے میں، کپڑا دھونے میں، مکان کی صاف صفائی میں، یا گھر کے دوسرے کام کاج کے کرنے میں جو وقت لگتا تھا، اس کے مقابلے میں بہت کم وقت میں وہ کام ہوتا۔ تیز رفتار سواریاں، گاڑیاں آ گئی ہمارے پاس، ہر کام تیزی کے ساتھ ہونے لگا۔ وہ بچا ہوا وقت ہمارا شیطان نے لے لیا، عالم کفر نے لے لیا، میڈیا نے لے لیا۔ ہماری تلاوت کا وقت
میڈیا نے لے لیا ہے۔ میرے بھائیوں، روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا معمول بنائیے، کم از کم آدھا پارہ۔ اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی فرد ایسا نہ رہے کہ آدھے پارے کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ آدھے پارے کی تلاوت تو کہیں گئی نہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ ایک پارہ، اسلامی پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری کو دوسرا، اور 29-30 کو آپ کا 29-30 ہو جائے گا۔ ادھر آپ کا مہینہ، اسلامی مہینہ ختم ہوگا اور ادھر قرآن مجید ختم ہوگا۔ تو تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرنا۔ ہم مل ملاپ پر خیر خیریت پوچھتے ہیں، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ تلاوت کے بارے میں بھی سوال کر لیا کریں کہ آپ کی تلاوت کا کیا حال ہے۔ یہ کہنا کہ وقت نہیں ملتا ہے، جھوٹ ہے۔ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، وقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی ہے تو آدمی کیسے بھی وقت نکال لیتا ہے۔ پڑھنے والوں نے کیسے کیسے قرآن مجید پڑھا۔ ربیع ابن حراس، امام شعبہ، ان کے واقعات امام نووی نے شرح مسلم میں نقل کیے ہیں۔ ربیع ابن حراس کی موت کا وقت آیا تو ان کی بہن یا ان کا بیٹا رونے لگا تو کہا کہ رو مت، میں نے اس کمرے میں 18,000 اور ایک روایت میں 12,000 میں نے قرآن مجید پڑھے ہیں۔ اور الحمدللہ نرولی ہی کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب بدات رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ پاک میں قیام تھا، روزانہ 45 قرآن مجید پڑھتے تھے، 45 پارے پڑھتے تھے، 45 پارے، دیر قرآن مجید، بیماریوں کے باوجود، آراز، بیماریاں، مہمانوں کی کثرت، اس کے باوجود 45 پارے روزانہ پڑھتے تھے۔ ابھی حفاظ ہم المفلحون تک پڑھ رہے تھے، اعادہ کر رہے تھے۔ یہ ایک میسیج اور پیغام ہے۔ والناس کے اوپر قرآن مجید ختم کر کے موقوف نہیں کیا، والناس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر الف لام میم وہم المفلحون تک پڑھا۔ یہ ایک پیغام تھا کہ قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، زندگیاں اس پر ختم کرنی چاہیے، قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں۔ اور ورقے میں پرچے میں نے دیکھا، اس میں بھی لکھا تکمیل قرآن، ختم قرآن نہیں، تکمیل قرآن۔ یہ مجھے پسند آیا یہ لفظ کہ تکمیل ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں، یہاں سے عہد لے کر جائیں۔ میڈیا نے یہ وقت لے لیا ہے ہمارے ہاتھوں میں سے، ٹیکنالوجی کی نظر ہو چکا ہے، گھروں کی تعلیم ٹیکنالوجی نے لے لی، تلاوت ٹیکنالوجی نے لے لی، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو، مشورہ، آپس میں خیالات، لین دین، خیر خیریت پوچھ، یہ ساری چیزوں کا وقت ٹیکنالوجی نے لے لیا۔ دنیا میں ہم مذہبی کتاب کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم ہے، ایسی کتاب دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ نبی کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم ہے، دوسرے اعتبار سے ہو سکتا ہے ہم دوسرے نمبر کی قوم ہو۔ دوسری بات، پورے مجمع سے ایک دوسری بات، دوسرا قرآن مجید کا حق، عمل بالقرآن۔ قرآن مجید کی کئی صفات ہیں۔ قرآن مجید کتاب برکت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ بشرا بھی ہے، یہ کئی صفات ہے قرآن مجید کی۔ لیکن بہت نمایاں صفت کتاب ہدایت ہونا۔ قرآن مجید نے اپنا تعارف کرایا، میں نے جو پہلی آیت شریفہ پڑھی تھی، ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ قرآن مجید اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن خود کرا رہا ہے کہ میں متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہوں۔ تو کتاب ہدایت یعنی مارگ درشن کی کتاب ہے، یہ گائیڈ بک ہے۔ اگر پوری دنیا کے انسان کمپیوٹر ہے تو قرآن مجید اس کا سافٹ ویئر ہے۔ قرآن مجید پوری دنیا کی روح ہے، روح العالم۔ پوری دنیا جسم اور باڈی اور اس کے اندر روح ہے تو قرآن مجید کی روح ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ پاک قرآن مجید کے نقوش کو، حروف کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے اور
قرآن مجید کے کاغذ باقی رہ جائیں گے، اس پر قیامت طاری ہوگی، حروف کو، قرآن مجید کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ تو عمل بالقرآن، قرآن مجید کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ کفر کا مقابلہ، کفر اگر بے حیائی کو عام کر رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے، بے شرمی کو پھیلا رہی ہے، تو ہم شرم و حیا، قرآن مجید کی تعلیمات غض بصر، نگاہ کو نیچی رکھ کر چلنا، اس تعلیم کو زندہ کرے، پردے کی تعلیم کو زندہ کرے۔ یہ کفر کا مقابلہ ہے۔ قرآن مجید کل بھی کتاب ہدایت تھی اور آج بھی کتاب ہدایت ہے۔ بیسیوں نے سینکڑوں لوگ قرآن مجید کی تعلیمات، اس کی ہدایات کو پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میرے جو سوالات تھے مجھے اس کے جواب قرآن مجید میں ملے۔ کٹر قرآن مجید کے کٹر مخالفین، لیکن کسی طرح قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں پہنچا، ان کے ٹیبل پر پہنچا۔ کبھی موبائل کے اندر قرآن مجید کسی طرح سامنے آ گیا، ہوتے ہوا تھے قرآن مجید نے ان کو اپنا بنا لیا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، امن و امان اور عدل و انصاف کی کتاب ہے۔ دنیا اگر امن و امان چاہتی ہے، اگر عدل و انصاف چاہتی ہے تو قرآن مجید کے ذریعے نافذ ہوگا۔ ایک مرتبہ شاہ فیصل امریکہ نیو یارک پہنچے، ہوائی جہاز سے اترتے ہی پریس کانفرنس ہوتی ہے، ہوائی اڈے کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام بہت سخت اور وحشیانہ مذہب ہے، اس میں سزائیں جو دی جاتی ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا، ایک پائلٹ چوری کر لے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ یہ تو بہت سخت سزا ہوئی، اونٹوں کے زمانے کی سزا ہے، وحشیانہ سزا ہے، قسم کی باتیں۔ شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جواب دیا، کہا کہ تمہارے مہذب ملکوں میں جرائم اور کرائم کی تعداد جتنی ایک دن کی ہے، ہمارے ملکوں میں 10 سال میں بھی اتنے کرائم نہیں ہوتے ہیں۔ تمہارے ایک شہر کی ایک دن کی کرائم کی تعداد۔ بیچ میں رپورٹ آئی تھی امام حرم مدنی، وہ وہاں کے قاضی القضات تھے شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں قاضی ہوں یہاں کا، اور فرماتے تھے کہ 10 سال میں ایک بھی کیس چوری کا اور قتل کا نہیں آیا۔ وہ مدینہ پاک کی گفتگو فرما رہے تھے۔ پورے ملک کی ایک رپورٹ آئی تھی، 20 سال میں 10 چوریوں کا ثبوت ہوا، یعنی ایک سال میں آدھی چوری، 2 سال میں مل کر ایک چوری کا ثبوت اور ایک چوری کا کیس بنا۔ کیس تو آتے ہوں گے لیکن ثبوت فراہم نہیں ہوا، 10 چوری کا ثبوت۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے۔ اگر دنیا امن و امان چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے، تو اسی قرآن مجید میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اپنی تجارت میں داخل کرو، اپنی گھریلو زندگی میں داخل کرو۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمارے لیے خزانہ ہے، بے شبہ خزانے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ میں انہی کلمات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، قبل اس سے کہ ہم صدر محترم کی مستجاب دعاؤں سے مستفیض ہو